أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرتين سورہ النساء آیت نمبر 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء ہم شروع کر رہے ہیں آج پہلے ہم سمجھیں سورہ بقرہ جو تھی اس میں تمام جو واقعات آئے بنی اسرائیل میں سے وہ سورہ الحمدللہ میں مقدوم علیہ یہود کے بارے میں سارے بیان آئے، یہود صفت لوگوں کے بارے میں۔ اب سورہ آل عمران تھی وہ نصارہ کے بارے میں تھی، گمراہی ضالین ان کے بارے۔ اب یہ سورہ نساء جو ہے یہ ہے انعمت علیہم نیک لوگوں کے بارے میں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان علیکم رقیبہ۔ اللہ کہتا ہے اے لوگو، یہاں کسی اللہ تعالیٰ نے مسلمان یہود نصارہ کسی کو مخاطب میں کیا، عام سب لوگوں کو، اے لوگوں ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے، کس سے؟ آدم علیہ السلام سے، ایک اور آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، زوجہا بیوی عورت اور مرد دونوں، وبث فیہما اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا کثیرم عورت اور مرد کو، یعنی دنیا میں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب ایک انسان سے آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حوا اور پھر اس کے بعد حوا سے ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عورت اور مردوں کو پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈرو اللہ تعالیٰ سے، تسالون یعنی ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ اب اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اس کو ایسے سمجھیں گے جیسے ہم کہتے ہیں اے اللہ کے واسطے، اے اللہ کی بندی، اے اللہ کے واسطے، یعنی ایک واسطے کے ذریعے سے، اللہ کے واسطے کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ والارحام رشتہ داری جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ظاہر ہے بغیر رشتے کے تو عورت پہلی عید جو ہے وہ عورت ہے، پھر اس کے بعد یہ تمام جو رشتے بنتے ہیں، اولاد میاں بیوی ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، پھر چچا چچی پھپھی سب یہ تمام رشتے۔ اور اللہ تعالیٰ ان اللہ کانا رقیبہ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہیں میں نے نگرانی میں رکھا ہوا ہے۔ اب اس کو مجھے اللہ تعالیٰ مجھے یہ جو اس میں ہے نا بنی اسرائیل کی کتابوں میں کہ حوا جو آدم علیہ السلام کی پسلی سے، قرآن میں نہیں ہے، اس میں نہ حدیث میں ہے، یہ ان کی کہانیاں ہیں، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حوا کو کیسے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، وہ ہر چیز سے پیدا کر سکتا ہے، ہر کچھ کر سکتا ہے، یہ ہمیں اپنے ذہنوں میں صاف کر لینا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ مجھ سے اللہ چاہتا ہے کہ یہ میری مخلوق ہے، اس کے ساتھ تم رحم دلی کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ تم میرے خاطر اس کا خیال رکھو، میری مخلوق کا۔ اب اس مخلوق میں دیکھیں میاں بھی آ جاتا ہے، بیوی بھی آ جاتی ہے، بچے بھی آتے ہیں، چچا پھپھی رشتے سارے رشتے، اور رشتے داری پہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ جو رحم کے رشتے، یعنی رحم کے رشتے کون کون سے ہیں؟ اولاد ہے، اور پھر وہ چچا پھپھی خالہ
اور خالازاد بہن چچازاد یہ تمام رحم کے رشتے ہیں، تو دادا دادی یہ سب رشتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر ایک کوئی نان مسلم ہے اور وہاں ان کو نکال دیا، ایک عام انسان سب کا اللہ کہہ رہا ہے کہ سب کا خیال رکھو، سب کی عزت کرو، سب کا خیال رکھو، سب کی خدمت کرو، سب کی ضرورتوں کا خیال رکھو، اور پھر خاص طور سے رحم کے رشتے، یعنی خاص طور سے جو قریبی رشتے ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھو، اللہ تعالیٰ میں سے کہہ رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیوں کہا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں؟ کہ تم میرا کہنا مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ غفلت تو نہیں کر رہے، اپنی مرضی تو نہیں کر رہے، میری مرضی کے مطابق تم لوگوں کا خیال رکھ رہے ہو، رشتہ داروں کا خیال رکھ رہے ہو کہ اپنی مرضی سے۔ یہاں یہ نقطہ بھی ہے کہ اپنی مرضی سے ہم تو دیکھ لیں ہم کیا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ مسلمان آج کل تمام رشتہ دار آپس میں کیا سلوک کرتے ہیں؟ ایک زمین کی ایک مرلہ زمین پہ بھی، 1 انچ کی زمین پہ بھی لڑائی جھگڑے اور قتل عام ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسلام ہے؟ نہیں، ہم اسلام سے دور ہیں، بہت زیادہ دور ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے کہہ رہا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہم سے ملاقات ہو جائے، ہم اللہ کا دیدار کر لیں، ہمیں جنت الفردوس مل جائے، تو مجھے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ قرآن جو ہے نا، یہ بہت عظیم کتاب ہے، اور یہ میری اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی گزارنے کا ایک لائے عمل دیا ہے، اور یہ تمام رشتے اللہ تعالیٰ نے مجھے برتنے کے لیے دیے ہیں، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے۔ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سارے امتحانات میرے انہی لوگوں کے ذریعے سے ہوں گے، اس مخلوق کے ذریعے سے ہوں گے۔ مخلوق سے میں الگ نہیں ہو سکتی، کسی کونے میں جا کے نہیں بنتی، اسی مخلوق میں رہ کے۔ اب وہ مخلوق میں اپنے رشتے دار بھی آ گئے اور غیر بھی آ گئے، محلے دار بھی آ گئے، شہر والے بھی آ گئے، وطن والے بھی آ گئے، سب آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے کہا ہے کہ دیکھو ڈرو اور خیال رکھو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ نقطہ خاص امپورٹنٹ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوا الْيَتِيمَ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یتیم کا مال جو ہے اس کو مت بدلو، یتیم کا خیال رکھو، یتیم کے مال کو اچھے مال کو اپنے برے مال سے تبدیل مت کرو، اور اس کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اچھا، اگر اب یہ جو یہاں آیا ہے کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ جو صورت ہے یہ 3-4 ہجری کے درمیان ہے۔ احد کی لڑائی ہو گئی، اب اس لڑائی میں 70 صحابہ شریک ہوئے۔ اب اس میں ظاہر ہے بچے بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، لڑکے بھی ہوں گے، سب رشتہ دار۔ اب یتیم کا مسئلہ آ گیا، اب کس طریقے سے کریں؟ اگر جو شہید ہوا ہے 4 بھائی ہیں، ان میں سے ایک بھائی شہید ہو گیا، جو بھائی شہید ہو گیا اس کے بچے بھی ہیں اور وہ مالدار بھی ہے، اس کی جائیداد بھی۔ اس کو آپ لوگ غور سے سنیں، ہمارا معاشرہ بہت زیادہ خراب ہو گیا، ہم قرآن سے الگ ہو گئے، ہم لوگوں کے معاشرے میں یتیم کی عزت نہیں ہے، ہم معاشرے میں یتیم کو ہم دھتکارتے ہیں اور اس کے مال کو ہم کھاتے ہیں، جو سخت گناہ ہے، جو سخت پیٹوں میں آگ ہونے۔ تو عورتوں کو خاص طور سے سننا چاہیے، اس لیے کہ عورت ہی سے گھر بنتا ہے، وہ اپنے شوہر کو، اپنے بڑوں کو سمجھا سکتی ہے اور بتا سکتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یتیم کا مال جو ہے تمہارا، اب اس کے اچھے مال کو سے بڑے، اب یہ اگر ایک کھیت ہے یعنی مشترکہ جائیداد ہے، تو جو بھائی تھا اس کا جو شہید ہو گیا یا مر گیا، اس کی وہ جو کھیت تھے وہ سرسبز تھے، جو اوروں کے پاس تھے وہ اتنے سرسبز نہیں تھے، اتنے ذخیرہ نہیں تھا ان میں، مطلب وہ نہیں تھے، زیادہ پیداوار نہیں کرتے تھے،
تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو بھائی شہید ہو گیا، یہ نہیں کرنا کہ تم اب اس کے اچھے کھیت، اچھا مال یا اچھی چیزیں اس کی لے لو اور خراب چیزیں اس کو دے دو. اب اس کے بچے ہیں، حقدار تو وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں منع کر رہا ہے کہ نہیں، اس کے باپ، جو لڑکے کا، بچے کا باپ یا بیٹے کا باپ جو کچھ چھوڑ کے گیا ہے اس کو وہی چیز ملنی چاہیے. اس کو اس کے اچھے مال کو اپنے خراب مال سے تبدیل نہیں کرو، اور اپنے مال کو اس کے ساتھ مت کھاؤ، مت ملاؤ. اب یہاں کیا ہے، یہاں ایسے کہ وہ جو یتیم بچہ ہے وہ ایک ہے یا دو ہے جو رہ گیا گھر میں، اور وہ جو چچا ہے یا ماموں ہے اس کا گھر 4-5 بچے ہیں، بیوی ہے. اب وہ جو ایک بچے کا خرچہ یا 2 بچے کے خرچہ، وہ کہاں وہ اور کہاں 4-5 بچے. اب جو 4-5 بچوں کا جو خرچہ ہو رہا ہے وہ بھی اس یتیم کے مال سے ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم اگر وہ اس کے پیسوں میں سے، اس کے مال میں سے صرف اتنا ہی خرچہ لوگے جو 1-2 یتیم بچوں کا ہوتا ہے، یعنی ان 2 بچوں کا ہوتا ہے. اس سے زیادہ تم اس کے پیسے لے کر، اس کا مال لے کر اپنے بچوں پہ یا اپنے آپ پہ خرچ کرو گے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ سخت گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کا گناہ کبیرہ ہے. اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے. آگے عورتوں کا بھی آ جائے گا آگے اس میں کہ یتیم کوئی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، بھائی شوہر چلا گیا، بیوہ ہو گئی ہے، وہ مالدار تھا، بیوہ عورت رہ گئی ہے، اب اس کے ساتھ یتیم بچی رہ گئی ہے، یتیم لڑکا رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پورا یہ دیکھیں، یہ ایک معاشرتی اللہ تعالیٰ نے ایک سب سے بہترین اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرتی نظام بنایا ہے، اور اس میں عورت کا اللہ تعالیٰ نے اور یتیموں کا بے انتہا خیال رکھا ہے، حد سے زیادہ. کسی اور دین میں، کسی اور اس میں اتنا یتیموں کا یا عورتوں کا نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے. اس میں بیوہ عورت کا بھی آئے گا، بیوہ بچوں کا بھی آئے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے منع کر رہا ہے. اب ہم اپنے ماحول میں ارد گرد دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے، ہم پھر کس بیس پہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں؟ اگر میں یتیم اپنے بھائی کے بچے کا خیال نہیں رکھا اور اس کا مال کھا رہا ہوں اور اس کو میں دھتکار رہا ہوں، اس کے ساتھ میں زیادتی کر رہا ہوں، تو کیا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ گناہ کبیرہ ہے؟ تو ہم گناہ کبیرہ سمجھتے نہیں ہیں. تو اب ہمیں اس چیز پہ سمجھنا ہوگا، جاننا ہوگا. اگر ہم نے قرآن کے مطابق، اب یہ دیکھیں روز مرہ کے یہ معاملات ہیں، یہ گھریلو معاملات ہیں، یہ معاشرتی معاملات ہیں. اگر ان معاملات میں نے اللہ اور رسول کا خیال نہیں رکھا، قرآن اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا، حدیث میں جو کہا، ان کا خیال نہیں رکھا، اور میں 5 وقت کی نماز پڑھتی رہی، حج کرتی رہی، عمرے کرتی رہی، خیر خیرات کرتی رہی، اللہ قبول نہیں کرے گا، بالکل قبول نہیں کرے گا. کیوں کہ میں نے اب جہاں تو مجھے اپنا فائدہ تھا وہ دنیاوی لحاظ سے وہ میں لیتی رہی، اپنی مرضی سے لیتی رہی، اور وہاں میں عبادت بھی کر رہی ہوں. تو اللہ کو تو میری عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے. تو اب ہم اپنے اوپر، اپنے گھرانوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے مسلمانوں پہ نظر ڈالیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہر ایک سوچے کہ میں مسلمان ہوں، کس بیس پہ میں اپنے کو مسلمان کہتی ہوں، کس بیس پہ میں اپنے کو متقی و پرہیزگار کہتی ہوں. کوئی بیس ہے، کوئی وہ ہے. اگر آپ قرآن سے اور سنت سے نکل گئے، اللہ اور رسول کے حکم سے نکل گئے، تو آپ تو مسلمان رہے نہیں. دوسروں کو ہم کافر کہتے ہیں، اور مشرک کہتے ہیں، اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں، اور ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. تو اگر اگر ہم اپنے اوپر یہود اور نصارہ کا لیبل نہیں لگا رہے، تو اللہ میرے اوپر لگا دے گا یہود اور نصارہ کا.
کیوں کہ حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر ایسے چلے گی جیسے اگر ان میں ان کے معاشرے میں، اللہ نے مثال دیا حضور نے، اگر ان کے معاشرے میں کسی مرد نے اپنی ماں کی بے عزتی کی ہے وہ بھی کریں گے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ میری امت میں بھی آئے گا۔ اب یہ دیکھ لیں، ہم دیکھ لیں ہمارا اسلامی، ہمارا پاکستان کا معاشرہ کیسا ہے، ہمارے ارد گرد ہمیں چاروں طرف معلوم ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ غربت ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن یہ جو اس وقت غربت ہے وہ اللہ کی طرف نہیں ہے، وہ میری طرف سے ہے۔ لوگ جو پریشان حال ہے اس کی وجہ اللہ نہیں ہے، اس کی وجہ ہم خود ہیں، کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں۔ جب میں اللہ اور رسول کے قریب آ جاؤں گی، ان کی زیر سایہ آ جاؤں گی، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاروں گی، تو میرے لیے تو کوئی پریشانی بھی نہیں رہے گی، کوئی غم بھی نہیں رہے گا، کوئی بھوک بھی نہیں رہے گی، کوئی بیماری بھی نہیں رہے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ سب ہوگا لیکن نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے یہ نقطے سمجھنے کے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔